بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ روز میں نے جو چند گزارشات پیش کی تھی، مجھے خوشی ہے کہ مولانا عبدالاکبر چترالی جو جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی اسمبلی میں وہ مسئلہ اٹھایا کہ افغانستان میں حنا ربانی کھر کو بھیجنا مذاق سے کم نہیں۔ اور میں نے تو رات تصویریں دیکھیں، پہلے تصویریں بھی نہیں دیکھی تھیں، پہلے تو جہاز پہ چڑھتے اترتے کی دیکھی تھی، لیکن رات میں نے دیکھی جب وہ طالبان کے لیڈروں کے ساتھ سامنے کھڑی ہیں تو ان کا فیشن دیکھنے والا تھا۔ یہی بات مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے کی تو پیپل پارٹی کی جو بیٹھی ہوئی تھی وہاں لیڈران محترمان، وہ گلے پڑ گئی ان کے، انہوں نے کہا کہ ہم عورت کی بے عزتی نہیں ہونے دیں گی، عورت بڑی اہم ہے۔ یہ تو عورت پہ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ عورت تو ہماری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اس کا تو بہت بلند مقام ہے۔ کوئی عالم تو ہزار دفعہ سوچے گا کوئی ایسی بات کرتے ہوئے، لیکن بات تو ہو رہی ہے خارجہ امور جو ہیں بڑی حکمت، دانائی، تدبر کا کام ہے۔ جو مد مقابل ہے اس سے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، اپنے مفادات کو پیش نظر رکھنا ہے، اس کے مفادات کا بھی خیال کرتے ہوئے ایسی کوئی بات نہ ہو جائے کہ سارا معاملہ بگڑ جائے ایک چھوٹی سی بات سے۔ تو بہت سمجھدار، بہت سیانے، اور پنجابی میں اگر کہوں تو بہت کاگ آدمی وزرائے خارجہ لوگوں نے بنائے ہوئے، انہوں نے جا کے غیروں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے اور اپنی بات منوانی ہوتی ہے، یا اپنے ملک کا میسج کنوے کرنا ہوتا ہے، یا اپنی مطلب کی چیزیں نکلوانی ہوتی ہیں ان سے۔ تو وہ اگر آپ ایسے بندوں کو لگا دیں گے، بلاول بھٹو، اس کو بیچارے کو بھی پتہ نہیں، اس کو ٹانگیں کانپنی ہیں کہ کانپیں ٹانگنی ہے، کیا ہے، وہ بارش آتی ہے کہ جاتی ہے، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں، مذاق ایک بنا ہوا۔ اس مذاق کو بلیک میلنگ میں ظاہر ہے پیپل پارٹی نے رجیم چینج میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، تو پیپل پارٹی جو کہے گی وہ ماننا تو پڑے گا میاں شہباز صاحب کو۔ تو بلیک میلنگ میں وزارت خارجہ جیسا اہم ترین عہدہ بلاول زرداری کو دے دیا، اور ان کی خواہش پہ ہی پھر آگے وزیر مملکت برائے خارجہ امور بھی حنا ربانی کھر کو لگایا گیا، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے ہی دونوں آدمی ہوں، میں اور کوئی بات نہیں کرتا، اشارہ بھی نہیں کرتا، اب پھر کہیں گے یہ بے حرمتی ہو گئی ہے۔ مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی، اور میں نے کل بھی کہا تھا وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کو وفد لے کے جانا چاہیے تھا، وزیر خارجہ کو چلے نہ ہی لے جاتے تو اچھا تھا۔ وزیر خارجہ بھی ان علماء کے سامنے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں۔ وہ جس پائے کے علماء ہیں جنہوں نے 40 سال ہو گئے جنگ لڑتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے، پہلے سوویت یونین سے، پھر امریکہ سے، اور امریکہ کی نکیریں نکلوائیں انہوں نے، امریکہ وہاں سے منتیں کر کے بھاگا، اور امریکہ کو شکست فاش دینے میں جہاں طالبان کا جذبہ جہاد ہے، وہاں ہمارے ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل فیض حمید صاحب کی خدا داد صلاحیتیں تھیں کہ انہوں نے مذاکرات کی میز پہ چاروں شانے چت کیا امریکی زلمے خلیل زاد اور اس کے ساتھیوں کو، اور جتنے سفراء آتے رہے ان کو، اور الحمدللہ ایسی شاندار جنگ جیتی وہاں کہ وہ رات کی تاریکی میں امریکہ کو بھاگنا پڑا وہاں سے، اپنا اسلحہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔
اب اس ملک کے ساتھ، جس ملک کے ساتھ میں نہیں کہتا لیکن دنیا تو آپ پہ الزام لگاتی ہے نا کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کروا رہے تھے، افغانستان کے پیچھے آپ لڑ رہے تھے، افغانستان کی مدد آپ کر رہے تھے، اور افغان جو مجاہدین اور طالبان ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان نے ہر برے وقت میں اخلاقی سیاسی مدد ان کی ہمیشہ ہر میدان میں کی ہے الحمدللہ، اس پہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ جو کچھ ہو سکا ہم سے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا ملک ہے، وہاں دشمن آ کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور ہم اپنے بھائی کا مکان خالی کروانے کے لیے کوئی کردار ادا نہ کریں تو اس سے بڑی بے غیرتی تو اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ وہ کیا، انڈیا کا سرمایہ وہاں ڈوب گیا سارا، اب انڈیا وہاں بدلے لینے کے لیے کارروائیاں کروا رہا ہے، اور بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں انڈیا کی کارروائیاں جو انڈیا افغانوں اور ہمارے درمیان لڑانے کے لیے کر رہا ہے، انڈیا کی کارروائیوں کو طالبان کے کھاتے نہ لگا دیں۔ تو آپ کو ایسا وفد بھیجنا چاہیے تھا، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے جن کا وہاں بڑا احترام ہے، اور ویسے تو الحمدللہ تقریباً اب انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد جو پالیسی بنائی ہے، یہاں پاکستان میں تمام مسالک کے علماء، جمعیت علماء پاکستان ہو، تحریک لبیک ہو، باقی دینی جماعتیں ہوں، جماعت اسلامی، جے یو آئی، سب خوش ہیں ان کی پالیسی پہ کہ وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ دنیا ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے، ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، ان کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، دیے نہیں جا رہے، لوگ غربت اور مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن انہوں نے آہو وویلا تو نہیں کیا، انہوں نے کسی کے سامنے آ کے جھولی تو نہیں پھیلائی۔ ہمارا تو ویسے ہی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، تو ہم نے خان صاحب کے دور میں معاملات بہت ٹھیک چلتے رہے، جنرل فیض حمید صاحب خود تھے آئی ایس آئی کے، بعد میں وہ پشاور کے کور کمانڈر بنا دیے گئے، لیکن کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوئے کہ یہ پشاور کے کور کمانڈر کی حیثیت سے بھی کچھ طالبان کی مدد نہ کرتے رہے، ان کو اٹھا کے باولپور لایا گیا، اور یہ بہت کچھ آئے گا ابھی باجوہ صاحب، تاریخ بہت کچھ آپ کے بارے میں ابھی جو باتیں خفیہ ہیں وہ بھی باہر نکال لائیں گے لوگ، اور آئے گا کہ آپ نے یہ سارا کچھ، ساری گیم کس کس کے کہنے پہ کی، کس کس کو خوش کرنے کے لیے کی، آپ نے ملک کو اس سطح پہ جہاں اس حالت میں پہنچایا، آپ کے پیچھے بھی تو آخر کوئی ہاتھ تھے نا جو آپ سے کام لے رہے تھے، ملک دشمنی کا کام لے رہے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بڑا غصہ کیا جی، شیری رحمان ہی اچھل کود کر رہی تھی اور باقی بھی پیپل پارٹی کی جتنی بیٹھی ہوئی تھیں، عورت کی بے حرمتی۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، جس دن مولانا فضل الرحمان نے کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کی خواتین کو گالیاں دی تھیں، گندی گالیاں دیں، ماؤں بہنوں کی گالیاں دیں، زنا تک کے الزامات لگائے، اس دن عورت کی حرمت کا کوئی مسئلہ آپ کو درپیش نہیں ہوا، آپ کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ بے شرمی بھی کی حد ہوتی ہے، آخر آپ کو بولنا تو چاہیے تھا نا، بے شک آپ کے اتحادی ہیں، آپ کو اس دن کہنا چاہیے تھا مولانا ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، عورت کی بے حرمتی ہو گئی، اس دن آپ نہیں بولے، کوئی آپ کا لیڈر بھی نہیں بولا، آپ کی 12-13 پارٹیوں میں سے بھی کوئی نہیں بولا کہ عورت کی بے حرمتی۔ حنا ربانی کھر کو اتنی مقدس خاتون ہے کہ اس کی بے حرمتی پہ آپ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی بے حرمتی بھی نہیں کی۔ مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے یہی بات کی جو میں نے کل کی تھی، انہوں نے کہا مناسب نہیں تھا، وہاں جانا چاہیے تھا وزیر خارجہ کو اور علماء کا ایک وفد لے کے جانا چاہیے تھا، یہ بات انہوں نے کہی۔ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ آپ امریکہ بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے معاملات کا کون، امور کا کون ماہر ہے، اس کو بھیجیں۔ آپ برطانیہ بھیجتے ہیں، برطانوی معاملات پہ کون دسترس رکھتا ہے۔ آپ انڈیا بھیجتے ہیں، 1000 دفعہ سوچتے ہیں کس کو بھیجنا ہے، لیکن یہاں آپ نے اپنے ایک اہم ترین ملک جس کے لیے
پاکستان نے بہت بڑی قربانی دی، 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے خلاف جو مسلط کی گئی تھی افغانستان کی وجہ سے۔ تو اس ملک کے ساتھ آپ اپنے معاملات بنانے کی بجائے اور آگے بڑھانے کی بجائے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اس سے نقصان سب کا ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، سیاسی جماعتوں کا بھی ہوگا۔ اس لیے بڑے غور و فکر ہم یہ 2-4 فیشن زدہ عورتوں کے پیچھے لگ کے ان کی تقریریں اسمبلی میں کروا کے یا چینلوں پہ بٹھا کے، میں نے نہیں دیکھا مولانا فضل الرحمان جس دن انہوں نے خواتین کے بارے میں گفتگو کی، غریدہ فاروقی ان کے خلاف بولی ہو، قاسمہ شیرازی ان کے خلاف بولی ہو، یا باقی جتنی بیٹھی ہوئی ہیں ٹی وی پہ بڑی بڑی چیمپئن خواتین کے حقوق کی، میرا جسم میری مرضی والی، کوئی بھی نہیں بولی۔ اس لیے کہ ادھر مفادات ہیں، اب ان کی حکومت ہے، ادھر لفافے ہیں، ادھر جہاز کے ٹکٹ ہیں، سیر سپاٹا ہے وزیر اعظم کے جہازوں میں۔ تو میں خدا کے لیے تو ملک کا سوچیں، اپنی ذات کا نہ سوچیں۔ آپ جائز تنقید ضرور کریں، لیکن پھر وہ جائز تنقید صرف ایک مولانا عبدالاکبر چترالی اس نے تو بات ہی مناسب کی ہے، وہ تو اس سے پہلے مجھے خود تکلیف ہوئی، دکھ ہوا دیکھ کے کہ یہ چلیں، بی بی چلی بھی گئی تھی تو بی بی وزیر خارجہ بھی رہی ہے، اور اب وزیر مملکت خارجہ امور کی بی بی کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں علماء کے سامنے کھڑی ہوں، سر پہ دوپٹہ ہی رکھ لوں۔ کچھ آخر ہر ملک کے ادب آداب اخلاقی قدریں ہوتی ہیں، ان کا احترام آپ نہیں کریں گے تو کیا مذاکرات کریں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔